وہ کاشف تھا جو خون سے لت پت تھا اور اس کا سر میری گود میں تھا۔ میں بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کاشف اٹھو، کاشف دیکھو میں ہوں، فہد تمہارا دوست، پلیز میرے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق مت کرو، خدا کے لیے اٹھو۔ میں اسے پاگلوں کی طرح سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں تو میرے اندر بھی جیسے زندگی دوڑ گئی اور منہ میں کچھ بڑبڑایا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اپنے کان اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب لے کر گیا۔ اس نے ہلکے سے اپنے ہونٹوں کو دوبارہ جنبش دی اور جو بات اس نے کہی اسے سن کر تو میں اندر تک ہل گیا۔ اس نے نہایت ہی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں میرے کان میں ایک جملہ انڈیلا اور مجھے لگا جیسے میں ایک بہت ہی عجیب دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے ہونٹ ساکت پڑ گئے، اور میں جانتا تھا کہ اب یہ آنکھیں دوبارہ کبھی نہیں کھلیں گی۔ میں نے اس کے سر کے ساتھ اپنا سر جوڑ لیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ جو بھی تھا، کاشف میرا بیسٹ فرینڈ تھا۔ اس کی اس طرح کی موت میرا دل توڑ کے رکھ گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے یہ گھاؤ کبھی نہیں بھرے گا۔ اتنے میں وہ لڑکی بھی کار سے اتر کر آ گئی، بالکل خالی خالی نظروں سے کاشف کی لاش دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اس کی موت سے غمزدہ ہے یا خوش ہے۔ وہ بس خاموش تھی۔ پھر ہر چیز سلو موشن میں ہونے لگی۔ کاشف کی موت نے مجھے اس حد تک توڑ کے رکھ دیا تھا کہ مجھے کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر لاد کر خود آزاد ہو کر چلا گیا تھا۔ میں نے کاشف کے گھر والوں کو فون کر دیا تھا۔ اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو کہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، بیوی بچوں والا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ ایک بھائی کا ہی سہارا تھا۔ وہ بھائی بھی جیسے ٹوٹ کے رہ گیا تھا، کیونکہ کاشف بہت لاڈلا اور لاؤبالی سا لڑکا تھا۔ اس کے اندر خواب تھے، خواہشیں تھیں، زندگی کو جینے کی لگن تھی جو منو مٹی تلے دب کے رہ گئی تھی۔ میں بھی اس لڑکی کی طرح بالکل خاموشی سے ساری کارروائی بھگتاتا رہا، کیونکہ پولیس بھی انوالو ہو چکی تھی۔ یہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا، مگر پھر بھی انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی تھی، اور جو الزام ہم نے کاشف پر لگایا تھا اور جو FIR ہم نے کاشف کے خلاف درج کروائی تھی، اس پر بھی پولیس بار بار فلیٹ کے چکر لگا رہی تھی۔ بالآخر مجھے وہ FIR واپس لینی پڑی، کیونکہ کاشف تو ویسے ہی مر گیا تھا، اور میں جو غصے اور جنون کی حالت میں بار بار کہہ رہا تھا کہ میں کاشف کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، اس نے اس لڑکی کے ساتھ کس قدر برا کیا ہے، اب میں شاید اپنی ہی بات پہ پچھتا رہا تھا، کیونکہ کاشف واقعی میرا بہترین دوست تھا۔ میں اسے کسی صورت بھی کوئی ضرر نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے دل میں گہرا ملال آیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ گھاؤ کب بھرے گا۔ کاشف کا بھائی واپس جا چکا تھا کیونکہ اس کی جاب تھی۔ اس کے بیوی بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ فلیٹ کاشف کے نام تھا، اور ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ یہ بیچنا ہے یا ویسے ہی پڑے رہنے دے، مگر اس کے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ تم جب تک چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ میں اپنا CSS کا ایگزام دے چکا تھا، بس رزلٹ کا انتظار تھا۔ مجھے اسٹڈیز کے لیے گاؤں چھوڑ کر شہر آنا پڑا تھا، اور کاشف کا فلیٹ میرے لیے بہترین آپشن تھا، کیونکہ ہاسٹل میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ کاشف نے مجھے کہا کہ یار جب تیرا دوست ہے تو تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، تم جب تک چاہو اس فلیٹ میں بلا چوں چرا بڑے دھڑلے سے رہ سکتے ہو، اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ کاشف اور میں کالج فرینڈز تھے۔ وہ ذرا لاؤبالی سا تھا، لڑکیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑنے والا۔ ذرا سا کوئی لڑکی اس سے ہنس کے بات کر لیتی تو اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا۔ اسے کئی بار کالج میں بھی دھواں دھار قسم کی محبت ہوئی تھی، مگر یہ محبت 1-2 ماہ سے زیادہ نہیں ٹکتی تھی۔ میں تو کبھی بھی اس کی محبت کو سیریس نہیں لیتا تھا، ہر وقت کتابی کیڑا بنا رہتا تھا۔ میری زندگی کا مقصد CSS میں ٹاپ کرنا تھا اور بیوروکریٹ بننا تھا، اسی لیے میں نے کبھی بھی اپنے اس مقصد میں کبھی کسی لڑکی کو گھسنے نہ دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ عورتیں زندگی کا مقصد بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ انسان اپنے منہ زور جذبوں کی لپیٹ میں ایسا آ جاتا ہے
ان عورتوں کی وجہ سے کہ ہر چیز الٹ پلٹ کر رہ جاتی ہے، اسی لیے میں عورت سے 200 فٹ کے فاصلے پر ہی رہتا تھا۔ کاشف کہا کرتا تھا کہ میری دعا ہے زندگی میں ایک بار تمہیں بھی دھواں دھار قسم کی محبت ہو جائے، ایسی محبت جو تمہاری کایا پلٹ کے رکھ دے۔ اور میں کہتا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں تمہارے جتنا بد نصیب نہیں ہوں جسے ہر مہینے موصلہ دھار قسم کا عشق ہو جاتا ہے۔ اور آج جب میں اپنے کمرے میں بیٹھا کاشف کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میرے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ تھی، اور پھر اچانک میرے ذہن میں کاشف کے آخری الفاظ گونجنے لگے، اور میری وہ زخمی سی مسکراہٹ ایک ایسی آنچ میں ڈھل گئی جس نے مجھے اندر باہر سے جلا کے رکھ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں بھلا یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، چاہے وہ میرے مرے ہوئے دوست کی آخری التجا ہی کیوں نہ ہو، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے دل نے اٹل فیصلہ کیا تھا۔ وہ لڑکی جس کا نام زرمینے تھا ابھی تک کاشف کے فلیٹ میں ہی تھی، اور نہ جانے کاشف کے کمرے میں بیٹھی کس بات کا سوگ منا رہی تھی، کاشف کی موت کا یا اپنی زندگی کی بربادی کا، کہ اس کا مجرم اس کے ہاتھوں سے سزا پائے بغیر ہی اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھی اپنے کمرے میں بیٹھا کاشف کے خیالوں میں گم تھا۔ ایک دم سے چونک گیا، نہ جانے اب دروازے پر کون تھا۔ میں نے اپنی سلیپر پہنی اور جیسے ہی دروازہ کھولا، باہر پولیس کھڑی تھی، اور میں ایک دم سے پھر سے جیسے بیزار ہوا۔ نہ جانے یہ پولیس میرا پیچھا کب چھوڑے گی، جسے میں نے خود ہی اپنے پیچھے لگا لیا تھا۔ میں نے کہا، اب کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہم وہ FIR واپس لے چکے ہیں اور میرا دوست مر چکا ہے، اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ میرے لہجے میں تلخی گھل گئی تھی۔ وہ انسپیکٹر اندر تک اترتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا جب تک وہ لڑکی یہاں ہے کیس کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، وہ اپنی مرضی سے ہے یہاں، وہ اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی، اب آپ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہیں تو اسے اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اس کا بیان ریکارڈ کر سکتے ہیں، یا اسے اس کے گھر تک چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ میں تو ایسا کرنے والا نہیں، نہ میں زبردستی کا قائل ہوں۔ انسپیکٹر کہنے لگا کہ اس کے گھر والے اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے ہمارے پولیس اسٹیشن میں، اور میں ایک دم سے چونک گیا، میرے چہرے پر ایک دم سے پریشانی آ گئی۔ میں نے کہا، پھر آپ نے ان سے کیا کہا؟ انسپیکٹر نے کہا کہ کہنا کیا تھا؟ میں نے کہا ہے کہ وہ لڑکی ہمارے پاس محفوظ ہے اور وہ خود ہی آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، مگر اس کے گھر والے بضد ہیں کہ ہمیں ایک بار اس سے ملنا ہے، اسے لینے کے لیے آئے ہیں وہ۔ میرا ماتھا ٹھنکا تھا، میرے دل میں نہ جانے ایک دم سے بہت زیادہ تشویش لاحق ہو گئی، اتنی بے چینی کہ مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ لڑکی اپنے گھر چلی جائے گی، آخر وہ اس کے ماں باپ تھے، اسے یوں چھوڑ تو نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ اس لڑکی سے اجازت لے لیں اور اسے لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ انسپیکٹر ایک دم سے اندر داخل ہوا، فلیٹ کا تائرانہ جائزہ لینے لگا۔ میں نے اسے لاؤنج میں بٹھایا۔ میں نے کہا، میں اس لڑکی کو ابھی بلا کر لاتا ہوں، وہ اس کمرے میں ہے۔ میں اس کمرے کی طرف چل دیا جو کہ کاشف کا تھا۔ میں نے کل رات سے اسے نہیں دیکھا تھا، نہ اس سے ملا تھا، بس اپنے کمرے میں بند رہا تھا اور کاشف کا سوگ مناتا رہا۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ وہ انسپیکٹر ابھی تک میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ سے دستک دی۔ جب تیسری دستک پر بھی دروازہ نہ کھلا تو میں نے ایک دم سے خود ہی دروازہ کھول دیا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ کمرے کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اور وہ لڑکی کمرے سے غائب تھی۔ ایک دم سے میری تشویش بہت زیادہ بڑھ گئی۔ آخر میں اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا تھا کہ رات سے اس کی خبر ہی نہیں لی؟ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔ میں ایک دم سے چہرے پر ڈھیروں پریشانی لیے باہر آیا۔ انسپیکٹر بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا، جیسے اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا ہو۔ میں نے کہا، وہ لڑکی کمرے سے غائب ہے اور کھڑکی کھلی ہے، شاید وہ فرار ہو چکی ہے۔ انسپیکٹر میری طرف شک بھری نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، مجھے بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لڑکی کو باہر نکالو، کیونکہ اگر وہ گم ہو گئی تو تمہاری خیر نہیں، تم پر اغوا کا کیس درج کیا جائے گا، کیونکہ اس کے ماں باپ بار بار اس لڑکی کا پوچھ رہے ہیں اور آج وہ اسے لینے بھی آ رہے ہیں۔
اگر تب تک لڑکی نہ ملی تو تمہاری خیر نہیں، اپنی خیر منا لینا۔ اور میں ایک دم بے پناہ پریشان ہو گیا۔ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ میری زندگی کے اتنے اہم وقت پر مجھے اس قدر پیچیدہ مسئلے کو فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ اگر میں ذرا سا بھی پولیس اور کورٹ کچہری میں انوالو ہو جاتا تو میرا کریئر تباہ ہو جانا تھا، میری سالوں کی محنت رائے گاں جانی تھی۔ میں نے اس انسپیکٹر سے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے تو میں بتا دیتا، اور مجھے کیا ضرورت ہے اسے اغوا کرنے کی؟ میں تو اس کا کچھ لگتا بھی نہیں ہوں، وہ میرے دوست کی گرل فرینڈ تھی اور میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انسپیکٹر کہنے لگا کہ دوست تمہارا مر چکا ہے اور اب تمہارا ہی اس کے ساتھ لینا بھی ہے اور دینا بھی ہے، اور اگر رات تک وہ لڑکی تمہارے فلیٹ میں دوبارہ نہ ہوئی تو تمہیں جیل ہو سکتی ہے۔ وہ مجھے دھمکی دے کر چلتا بنا اور میں ایک دم سے اپنے بال صوفے پر بیٹھ کے نوچنے لگا۔ یا خدا، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ کاشف کے جانے کا غم کچھ ہلکا ہوا تو گہری تشویش نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آخر وہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے جبکہ وہ خود ہی اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی؟ کہیں اس نے دریا یا نہر میں کود کے خودکشی تو نہیں کر لی؟ اور اس خیال کے آتے ہی میرے اندر باہر آگ سی جلنے لگی۔ میں جلدی سے فلیٹ سے باہر نکلا۔ مجھے اس کو ڈھونڈنا تھا ہر حال میں، مگر میں اسے ڈھونڈوں گا کہاں؟ مجھے تو سوائے اس کے نام کے اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں سارا دن سڑکوں پر خوار ہوتا رہا، ہر ہاسپٹل سے پتہ کر لیا، مردہ خانے پہ گیا، مگر وہاں پر اس لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ شام کے اندھیرے چاروں طرف پھیلنے لگے تھے۔ میں واپس اپنے فلیٹ میں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر اور کہاں جاتا؟ اگر میں بھاگ جاتا تو سارا شک مجھ پہ آ جاتا اور میں بری طرح سے پھنس جاتا اس کیس میں۔ میرے ذہن میں ابھی ایک ہی آئیڈیا تھا کہ مجھے اس لڑکی کے گھر والوں سے خود ملنا ہوگا، انہیں بتانا ہوگا کہ وہ لڑکی میرے پاس نہیں ہے بلکہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ شاید وہ میری بات کا یقین کر لیتے۔ میں اپنے فلیٹ میں داخل ہوا تو کچن سے کٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے کان ایک دم سے کھڑے ہو گئے کہ فلیٹ میں کون آ سکتا ہے میرے علاوہ، مگر جیسے ہی میں نے کچن میں جھانک کے دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ وہ لڑکی کچن میں بڑی بے فکری سے کھڑی شاید ڈنر بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی فکر مندی نہیں تھی اور وہ بالکل نارمل انداز میں اپنے کام میں مگن تھی، جیسے اس کی زندگی بہت ہی زیادہ نارمل گزر رہی ہو اور کوئی غیر معمولی واقعہ نہ آیا ہو۔ میں نے ایک دم سے زور سے اس کا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا تو چھری اس کے ہاتھ سے دور جا گری۔ نہ جانے مجھے اتنا غصہ اس پہ کیوں آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم سے لال بھبوکا ہو گیا، جیسے اسے امید نہ ہو کہ میں اس سے اس قدر تلخی کروں گا۔ میں نے کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے؟ سارا دن میں سڑکوں پہ خوار ہوتا رہا ہوں، ہاسپٹل، مردہ خانے، ندی نالے، تمہارا پتہ چلانے کے لیے، مگر تم کہیں نہیں تھی۔ یہ کیا بےہودہ مذاق ہے؟ کہنے لگی، میں تو فلیٹ میں ہی تھی، میں تو سارا دن گھر سے باہر نہیں نکلی، بس ذرا سی گروسری لینے کے لیے گئی تھی باہر کیونکہ مجھے بھوک لگی تھی، کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ ڈنر بنا دیتی ہوں تمہیں بھوک لگی ہوگی، آؤ مل کے کھانا کھاتے ہیں، ہر چیز ریڈی ہے۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ میں نے کہا، تم اتنی نارمل کیسے ہو سکتی ہو؟ کہنے لگی، تو اور کیا کروں؟ مر جاؤں اس بزدل انسان کی طرح جو مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کے مر گیا اور ساری مصیبتیں میرے گلے میں ڈال گیا۔ میں نے کہا، میں بھی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں اور اب بہتر یہی ہے کہ اس مصیبت سے مل کر جان چھڑوائیں۔ کہنے لگی، پلان کیا ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ آج تمہارے ماں باپ تمہیں لینے آئیں گے، تم ان کے ساتھ گھر چلی جانا، آخر وہ تمہارے ماں باپ ہیں، کوئی دشمن تو نہیں ہے جو تم ان سے یوں خوفزدہ ہو کر یہاں پر بیٹھی ہو۔ کہنے لگی، واپس تو میں نہیں جاؤں گی کسی بھی قیمت پر۔ اور میں تو اس کے لہجے کی سفاکیت اور اٹل پن دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ گھر نہیں جاؤ گی تو کہاں جاؤ گی؟ کہنے لگی، کہیں بھی چلی جاؤں گی مگر گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ تم نہیں جانتے میرے بھائیوں کو، وہ مجھے مار دیں گے۔ اپنی غیرت اور عزت کے لیے وہ عورت کو مارنے میں کوئی برائی نہیں سمجھتے، اور میرا ہونے والا شوہر تو ان سے بھی زیادہ غیرت کے نام پر مر مٹنے والا ہے، اس لیے میں گھر نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا، اس لیے تم فلیٹ چھوڑ کے بھاگ گئی تھی کیونکہ پولیس تمہیں لینے آئی تھی؟
کہنے لگی میں بھاگی نہیں تھی، میں کمرے میں وارڈروب میں چھپ کے بیٹھی تھی اور کھڑکی اس لیے کھول دی تھی تاکہ تمہیں لگے کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ میں تو اس کی چالاکی پہ حیران رہ گیا۔ میں نے کہا میرا کیا قصور ہے، بتاؤ۔ کہنے لگی تم کاشف کے دوست ہو، یہی تمہارا قصور ہے۔ اور میں تو حیران رہ گیا اس کی ناانصافی پر۔ میں نے کہا خبردار جو اب یہاں سے ہلنے کی کوشش بھی کی تو ابھی پولیس آئے گی اور تمہیں لے جائے گی۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں خود ایک بے بس انسان ہوں، میں تمہاری مدد کہاں سے کر سکتا ہوں بھلا؟ اور میں واقعی بے بس تھا، میرے سامنے میرا مستقبل تھا جو کہ خطرے میں تھا اس لڑکی کی وجہ سے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، آنے دو پولیس کو اور میرے گھر والوں کو، میں ان سے کہہ دوں گی کہ تم نے اور تمہارے دوست نے مل کر میرا ریپ کیا ہے، زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ میں تو اپنے گھر والوں کے ہاتھوں مروں گی، مگر تم بھی بچ نہیں پاؤ گے۔ تمہارا انجام کاشف سے بھی زیادہ دردناک ہوگا، کیونکہ جیل میں سڑو گے تم۔ وہ اس قدر اٹل لہجے میں بولی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے کہا میں تمہاری بیہودہ بکواس نہیں سننا چاہتا۔ کہنے لگی سوچ لو، تمہارے پاس وقت کم ہے، کیونکہ میں تو مروں گی، تمہیں بھی ساتھ لے کر مروں گی۔ میں نے کہا تم چاہتی کیا ہو مجھ سے؟ ایک تو میں تم سے ہمدردی کر رہا ہوں، اوپر سے تم مجھی پر الزام تراشی کرنے لگی۔ کہنے لگی ایک طریقہ ہے، ہم دونوں کی جان بچ سکتی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ڈور بیل کی آواز پر ہم دونوں ہی چونک گئے۔ میں جانتا تھا کہ باہر کون کھڑا ہے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر اس لڑکی نے سچ مچ اگل دیا جھوٹ یا مجھ پہ الزام لگا دیا تو میں اپنی بے گناہی کیسے ثابت کروں گا؟ اگر مجھے ایک دن کی بھی جیل کاٹنی پڑی تو میرا تو کریئر تباہ ہو جائے گا۔ وہ لڑکی کہنے لگی تمہارے پاس صرف 1 منٹ ہے سوچنے کے لیے، جیل جانا چاہتے ہو یا میرے ساتھ بھاگنا چاہتے ہو؟ میں تو اس کی یہ بات سن کر ساکت رہ گیا۔ وہ کس قدر ناقابل فہم لڑکی تھی، کیونکہ میں تو اسے بہت ہی مظلوم سمجھا تھا، مگر وہ تو کچھ اور ہی تھی۔ میں نے کہا میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سنوں گا۔ کہنے لگی میں بکواس نہیں کر رہی۔ اس نے زور سے میرا ہاتھ تھاما۔ کہنے لگی کاشف کمرے کی کھڑکی سے پھلانگ جاتا ہے، اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا میں تمہیں برباد کر کے رکھ دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچوں گی، تو کیوں نہ تمہیں بھی ساتھ لے کے مروں۔ یہ کہتے اس نے میرا ہاتھ تھاما اور جلدی سے کاشف کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ میں بالکل حواس باختہ ہو گیا، کیونکہ پولیس بار بار دروازہ بجا رہی تھی جیسے توڑ دے گی۔ پہلے کھڑکی سے وہ خود کودی، وہ بہت ہی زیادہ مہارت سے کود رہی تھی جیسے بہت ہی ماہر ہو، اور اس کے پیچھے پیچھے میں بھی کود گیا۔ ہم لوگ گھر کی دیوار پھلانگ کر باہر آ گئے۔ اس نے جلدی سے ایک ٹیکسی رکوائی، ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اس قدر بے وقوف تھا، مجھے حالات کو فیس کرنے کے بجائے فرار حاصل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اس لڑکی کی باتوں میں آ گیا۔ میری زندگی نارمل سے ایک دم رولر کوسٹر بن گئی۔ ٹیکسی تیزی سے سڑک پر رواں دواں تھی اور وہ لڑکی بالکل بے فکری سے باہر دیکھ رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، مگر شاید ابھی بھی وقت نہیں گزرا تھا۔ میں اپنی جیب میں رکھے موبائل سے پولیس کو فون کر سکتا تھا۔ میں نے موبائل نکالنا چاہا لیکن دوبارہ سے جیب میں اڑس دیا۔ نہ جانے میں اس لڑکی کے ہاتھوں کیوں کٹ پتلی بن کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اب آگے کا کیا پلان ہے؟ یا کسی نہر میں کودنا ہے یا گاڑی سے کود کے اپنی جان دینی ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگی۔ میں تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ کس قدر پراسرار لڑکی تھی، سمجھ میں نہ آنے والی، اپنی کر گزرنے والی۔ کہنے لگی میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتی اور نہ تمہیں مارنا چاہتی ہوں، بلکہ میں نے تو تمہیں بچایا ہے، کیونکہ جب تم میرے گھر والوں کے حوالے مجھے کر دیتے تو وہ صرف مجھے ہی نہیں ساتھ لے جاتے بلکہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ تم نہیں جانتے میرے خاندان کو۔ سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ بھاگی ہوں شادی کے دن، وہ ہم دونوں کو مار ڈالتے۔ میں نے اپنے ساتھ تمہاری بھی جان بچائی ہے، میرا شکریہ ادا کرو۔ اور میں تو بالکل ہراساں نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
کیونکہ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی۔ اور جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ ایک جاگیردار کی بیٹی ہے، 5 بھائیوں کی اکلوتی بیٹی، اور یہاں شہر میں پڑھنے کے لیے آئی تھی، اور کاشف نے اس پر اپنا دل ہار دیا تھا اور اس سے دھواں دھار قسم کا عشق ہو گیا تھا، وہ ہر حال میں اسے پانا چاہتا تھا، اور وہ لڑکی کاشف کو نظر انداز کرتی رہی، کیونکہ اگر اس کے بھائیوں کو یا باپ کو ذرا بھی بھنک پڑ جاتی کہ کوئی لڑکا اس کے پیچھے پڑا ہے تو وہ کاشف کی جان لے لیتے اور اس لڑکی یعنی زرمینے کو بھی نہ چھوڑتے۔ وہ پٹھان قبیلے کی لڑکی تھی، اور پٹھان بڑے غیرت مند ہوتے ہیں اپنے گھر کی عزت کے معاملے میں، کیونکہ اس سے پہلے زرمینے کی خالہ زاد نے ایک لڑکے کو پسند کیا تھا اور گھر سے بھاگ کے شادی کر لی تھی۔ اس کے گھر والے بھوکے شیروں کی طرح ان کو ڈھونڈتے رہے، اور جب وہ دونوں مل گئے تو ان دونوں کو دردناک موت ملی۔ جس دن کاشف زرمینے کو پارلر سے اٹھا کر لایا تھا، کاشف کو اندازہ نہیں تھا کہ زرمینے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اسے بس اس سے عشق تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر زرمینے کو پانا چاہتا تھا۔ اگر وہ ایکسیڈنٹ میں نہ بھی مرتا تو بہت جلد زرمینے کے گھر والے اسے ڈھونڈ لیتے اور مار دیتے، اور زرمینے بھی ساتھ میں ماری جاتی۔ میں زرمینے کی بات سن رہا تھا اور میری جان جسم سے نکلتی جا رہی تھی۔ اب تو میں کاشف پر غصہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے کیا مصیبت میرے گلے میں ڈال دی ہے اور خود موت کو گلے لگا لیا ہے۔ میں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مگر زرمینے نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ تم واقعی بے قصور ہو، تم نے میری مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ میں نے کہا کہ ہم جائیں گے کہاں جبکہ تمہارے گھر والے ہمارے پیچھے پڑے ہوں گے، وہ کسی بھی قیمت پر ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ کہنے لگی جب ہم گھر سے باہر نکلیں گے ہی نہیں تو وہ ہمیں ڈھونڈیں گے کیسے؟ اور میں اس کی بات سن کے حیران ہوا۔ کہنے لگی میری ایک دوست ہے، ہم اس کے فلیٹ میں جا رہے ہیں، وہ فلیٹ شہر سے کافی دور ہے، ایک انجان قصبے میں۔ میرے گھر والے اتنے بھی سپر ہیرو نہیں ہیں کہ وہ ہمیں وہاں سے ڈھونڈ سکیں، ہمیں وہاں کچھ دن رہنا ہوگا، اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا میں اس طرح سے چھپ کے نہیں رہ سکتا، میرا رزلٹ آنے والا ہے، میرا ایک کریئر ہے جو تباہ ہو جائے گا یوں چھپنے سے۔ کہنے لگی تمہارے کریئر کو کچھ نہیں ہوگا، وہ فلیٹ جس میں تم رہتے ہو وہ کاشف کے نام ہے، اور وہ انسپیکٹر جس کے پاس تم نے FIR درج کروائی تھی وہ بھی تمہارے نام سے واقف نہیں ہے، بس اس نے تمہاری شکل دیکھی ہے، اسے نہیں پتا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ ہاں صرف اس فلیٹ کے اونر کو پتا ہے۔ تم ایسا کرو، کاشف کے بھائی کو ابھی فون کرو، اسے کہو کہ اگر پولیس تمہارے بارے میں کوئی بھی بات پوچھے تو کہہ دے کہ وہ لڑکا نہ جانے کاشف کا کون سا دوست تھا جو اس کے ساتھ فلیٹ میں رہتا تھا، اور تمہاری انفارمیشن پولیس کو نہ دے۔ اگر تو میرے بھائیوں یا گھر والوں میں سے کسی نے تمہیں دیکھا ہوتا تو تمہارے لیے مشکل تھی، مگر اب کوئی مشکل نہیں ہے، تم اپنا کیریئر جاری رکھ سکتے ہو۔ اگر تم نے CSS کا ایگزام دیا ہے تو اس کے رزلٹ کے آؤٹ ہونے میں ابھی کافی دن ہیں۔ جو بھی تھا وہ لڑکی کافی شاطر تھی، کیونکہ واقعی انسپیکٹر کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ یا کاشف کے ساتھ لنکڈ ہوں۔ میں نے ایک لمبی سانس نتنوں سے اندر کھینچی اور کاشف کے بھائی کو فون کیا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا تم بے فکر رہو، ویسے بھی وہ فلیٹ جلد فروخت ہونے والا ہے، تمہارا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اور میں نے ایک دم سکھ کا سانس لیا، مگر وہ لڑکی میرے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی جو میرے ساتھ تھی۔ جب تک وہ میرے ساتھ رہے گی میں یوں ہی مشکل میں گرفتار رہوں گا۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے یہیں اتار دو اور خود اپنی دوست کے فلیٹ پر چلی جاؤ، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گاؤں چلا جاؤں گا۔ کچھ لمحے کے لیے تو وہ بالکل خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے فیصلہ نہ کر پائی ہو کہ میری اس بات کا کیا جواب دے۔ پھر کہنے لگی کہ جب تک تمہارا رزلٹ نہیں آتا تم اس فلیٹ میں رہ سکتے ہو، تب تک ہمیں سچویشن کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے بھائیوں یا خاندان کی نظروں میں نہیں آؤں گی، اسی فلیٹ کے اندر پڑی رہوں گی۔ جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ واقعی تمہاری کھوج نہیں لگا سکتے تب تم گاؤں چلے جانا، ابھی جاؤ گے تو شاید کہیں نہ کہیں سے وہ تمہارا سراغ نکال لیں اور تمہارے ماں باپ کو بھی خطرے میں ڈال دیں۔
میں اس کی بات سن کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اس کی بات ماننے کے علاوہ۔ سی ایس ایس میں کر رہا تھا مگر اس کا دماغ شاید مجھ سے زیادہ کام کر رہا تھا، کیونکہ میں اب تک ایسی سچویشن میں کبھی گرفتار ہی نہیں ہوا تھا۔ ٹیکسی سڑک پر رواں دواں تھی اور میں واقعی نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی اب کون سا نیا رخ لینے والی ہے۔ میری آنے والی ہر دن چونکا دینے والا تھا۔ جب سے وہ لڑکی میری زندگی میں آئی تھی میری زندگی رولر کوسٹر بن گئی تھی۔ اوپر سے کاشف کی آخری التجا میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں نے ایک دم سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے تاکہ اس آواز کا راستہ بند کر سکوں جو اس نے مجھ سے آخری بار کہی تھی۔ زرمین حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا ہوا تمہیں فہد؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس بھیانک خواب تھا، نہ جانے کب میری آنکھ کھلے اور میں پھر سے نارمل زندگی گزار سکوں، مگر میں جانتا تھا کہ اب شاید میری زندگی کبھی بھی نارمل نہیں رہ پائے گی۔ اس لڑکی کی سنگت میں جس کا نام زرمین تھا، جس سے میں جلد از جلد پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا، مگر جو میری زندگی میں بہت ہی اہم مقام پر آنے والی تھی، اتنا اہم مقام کہ میں چاہ کر بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ہم دونوں چونک گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہمارے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے، کیونکہ سامنے پولیس موبائل کی گاڑیاں کھڑی تھیں، جن میں سے پولیس نکل کر ہماری ٹیکسی کو چاروں طرف سے گھیر چکی تھی، اور ہم ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے اب آخری بار دیکھ رہے ہوں، کیونکہ شاید ہماری زندگی کی پتنگ کٹنے والی تھی۔ ہم ان کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔